اس مذہب میں قرآن حافظوں سے نہیں لیا گیا، محافظوں سے لیا گیا۔ یہاں قرآن شبینے سے نہیں لیا جاتا، 14 کے سینے سے لیا جاتا۔ یہ مذہب معتبر بھی ہے، مدلل بھی ہے، اور میں اسلام آباد جیسے شہر میں اتنے زیادہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں اتنے پڑھے لکھے احباب کے سامنے باوضو ہو کے اس منبر کے تقدس کو بھی سمجھتے ہوئے، اس منبر کی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہوئے، سرکار باب الحوائج کے دو کھلے علموں کے درمیان کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ واحد مذہب جعفریہ ہے جو اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتا ہے۔ اور یہ فقط یہ نہیں کہ یہ نعرہ تھا، جس بھی فورم میں ہمیں بلانا چاہو ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے مذہب کی ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارے کالے کپڑے پہننے سے لے کے ہمارے ذوالجناح کے احترام تک ہماری ہر چیز قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارے مذہب میں ذاتی سوچ عمل دخل نہیں رکھتے۔ ہم آیت دیکھتے ہیں، ہم معصوم کا فرمان دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ نوکر اٹھانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اسے اذان میں شامل کر لیں۔ جسے تاریخ سے دلچسپی ہے میرا خیال وہ ہاتھ اٹھے گا، جس کی ہلکی پھلکی تاریخ سے آج سنائی ہے وہ بولے گا۔ ہمارے مذہب میں قطعاً نہیں ہے کہ مجرم جنگ سے واپسی پہ پیش کیے جائیں اور وہ طریقہ نماز میں شامل کر لیا جائے۔ اور دوسری بات جو بندہ ابھی تک نہیں بولا، میں تاریخ کی حقائق نہیں، تاریخ کے کلیجے کا لہو نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے مذہب میں قطعاً یہ گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں سے پوچھا جاتا، امت کو بتایا جاتا۔ ہمارے ہاں دلیل چلتی ہے، ہمارے ہاں آیت چلتی ہے، ہمارے ہاں روایت چلتی ہے۔ ہم معصوم سے مروی فرمان کو لیں گے، اللہ کا قرآن دیکھیں گے۔ ہم منبر پہ کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ کوئی جو بھی کہہ دے تو ہم کہہ دیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ قوم بڑی پڑھی لکھی ہے، یہ ہم سے سوال کرتی ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے کہا، آپ یہ بتائیں کس امام نے کہا۔ ہمارے ہاں حجت جو ہے وہ امام ہے، اور اللہ نے قیامت والے دن فیصلہ بھی امام ہی پہ چھوڑا ہوا ہے۔ بڑی مدلل سی گفتگو میں کرنا چاہوں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ ہمارے ہاں، اور یہ نہیں صرف ہمارے ہاں، اللہ کے قرآن کا اصول ہے۔ خدا نے کہا کہ قیامت والے دن اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے، پہلے امام دیکھا جائے گا۔ جس بندے کے پاس اچھے امام کی کمی تھی اس نے نعرہ ہی بدل دیا، اس نے قرآن کی آیت کی نفی کر دی۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، عمال ٹھیک کرو، عمال ٹھیک کرو، عمال ٹھیک کرو، جنت عملوں پہ ملنی ہے، جنت عملوں پہ ملنی ہے۔ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس نے عمال ٹھیک کرنے پہ لگا دیا۔ میں منبر حسین سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، عمال بعد میں ٹھیک کرنا، پہلے امام ٹھیک کر لو۔ سارے مل کے حیدری۔ اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے، پہلے امام ٹھیک۔ اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے نہیں، قرآن ہے۔ یہ جو بندوں نے تصور قیامت دیا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی، کرسی پہ اللہ آئے گا، اور پھر آگے امتیں سامنے کھڑی ہو جائیں گی، ایک ہاتھ میں نیکیاں، دوسرے ہاتھ میں گناہ۔ اللہ پھر ایک ایک بندے کو بلائے گا، ادھر آ بھی تو، پھر اللہ اس کے اعمال دیکھے گا، پھر اللہ فیصلہ کرے گا اسے جنت میں بھیجنا ہے، اسے جہنم میں بھیجنا ہے۔ پھر دوسرا بندہ آ جائے گا، پھر وہ کرے گا،
اتنا ٹائم کوئی نہیں ہے وہاں پہ کہ ایک ایک بندہ کے حساب دے، ایک ایک بندے کے حساب سے اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے۔ اللہ نے جو کچھ قیامت میں ہونا ہے اللہ نے وہ بات پہلے ہی قرآن میں بتا دی ہے۔ اللہ نے کہا اعمال بھی کرو، نیکیاں بھی کرو، لیکن سوچ کے آنا میں نے قیامت والے دن تمہارے اعمال بعد میں دیکھنے ہیں، میں نے پہلے تمہارے امام بلانے ہیں۔ آئے 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 یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں سوال کریں گے تمہارے اماموں کے نام پہ، ہم پہلے امام بلائیں گے، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے، آگے امام ہوگا، پیچھے اس کے مقتدی ہوں گے۔ جس کا امام جنت میں چلا جائے گا اس کے ماننے والے جنت میں چلے جائیں گے، جس کا امام جہنم میں جائے گا وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ صرف اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ آج بندے پریشان ہو سکتے ہیں کہ ہمیں جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی، ہم مطمئن ہو کے قبر میں سو جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی ہے۔ لہذا تب ٹھیک ہوں گے جب امام جو بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ مرضی سے نہیں پڑھتا، امام کے کہنے پہ۔ جو ہاتھ کھول کے پڑھتا مرضی اس کی بھی کوئی نہیں، وہ بھی امام کے کہنے پہ۔ خدا نے کہا قیامت والے دن میں پہلے امام بلاؤں، اماموں کے پیچھے اس امام کے ماننے والے آئیں گے، فیصلہ ہوگا امام کی وجہ سے۔ جو بندہ ابھی بھی مثال نہیں سمجھا اسے میں ایک اور محاورہ سنا دیتا ہوں۔ مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، دعا کیا کرو کسی کا پیر گناہگار، وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا میر کارواں اچھا نہ ہو، وہ قافلے دشت میں بھٹک جاتے ہیں جن کا رہبر ٹھیک نہ ہو۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے آگے ایک نہیں کھڑا 12 کھڑے ہیں، ہم ان آئمہ کے ماننے والے ہیں۔ پھر ہاں یہ جو عملوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے یہ گنجائش ہے کہ امام پوری کر سکتا ہے۔ اگر عقیدے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کھوٹ آ گیا پھر امام پورا نہیں کرے گا۔ وہاں پہ علی کے سامنے جا کے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یا علی چل زندگی میں نہیں مانا اب پڑھ لیتے، نہیں، امتحان کا یہ ہے۔ یہاں تم نے عقیدے کا امتحان دینا، تمہیں شیطان بھٹکائے گا عقیدے سے، تمہیں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تم سے علی چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں تم نے عقیدے پہ پکے رہنا ہے۔ اعمال میں اونچ نیچ امام پوری کر سکتا ہے۔ جو بندے پریشان ہیں ان کے چہرے کا سوال میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں، وہ خطیب نہیں ہوتا جو صرف مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے۔ میں ان چہروں پہ سوال پڑھ رہا ہوں کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعمال کی اونچ نیچ امام پوری کر سکتا، تو وہ کیسے پوری کر سکتا ہے؟ ہم اپنے باپ کو نمازیں بھیج سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پڑھی کسی نے، کھاتے کسی کے لکھی گئے، اور روزہ رکھا کسی نے، اجر کسی کو مل گیا، حج کیا کسی نے، ثواب کسی کو مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کوئی کرے کسی کے کھاتے میں لکھوا سکتا ہے۔ امام کے پاس گنجائش ہے کہ امام ماننے والوں کے اعمال کی کمی پوری کر دے گا۔ اگر آپ کہیں گے آپ کے پاس اس کی دلیل، تو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ کوفے کے منبر پہ امیر ممکنات تشریف فرما تھے، یا مولا کا ایک صحابی آیا، اس نے قدموں پہ بیٹھ کے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا مالک میں پوچھنے یہ آیا ہوں کہ یہاں گزارا ہو جاتا ہے، دنیا کی چیزوں سے لڑنے کے لیے ہم گزارا کر سکتے ہیں، مالک وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جہاں رشتے نہیں ہوں گے، جہاں ماں بچوں کو نہیں پہچانے گی، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ تو یا علی اگر وہاں ہمیں مدد کی ضرورت پڑی اور ہم وہاں آپ کو پکاریں تو جیسے آپ یہاں مدد کرتے ہیں
تو کیا آپ وہاں بھی مدد کریں گے؟ میں صرف جواب بتاؤں گا اور چہروں پہ رونق بتائے گی. میں صرف مولا کا جواب پڑھوں گا اور چہروں پہ ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی. جب پوچھنے کا مولا جیسے یہاں مدد کرتے ہیں آپ وہاں بھی مدد کریں گے؟ علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس نے کہا مالک میں نے پوچھا ہے اگر وہاں محشر کی گرمی میں ہم آپ کو بلائیں تو کیا آپ وہاں بھی آ جائیں گے؟ علی مسکرائے اور مسکرا کے علی نے فرمایا جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں اعمال تولے جائیں گے جہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا مولا اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو مولا نشانی کیا ہے؟ مولا آپ کس تخت پہ ہوں گے؟ توجہ میں طرف کرنا. مولا آپ کس تخت پہ ہوں گے؟ مولا آپ کا محل کون سا ہوگا؟ مولا نشانی کون سی ہے؟ ہم کہاں ڈھونڈیں گے کہ یہاں علی کہاں ہے؟ علی مسکرائے. علی مسکرا کے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تولنے والا ہی علی ابن ابی طالب ہوگا. اس کا مولا اگر آپ تولیں گے آپ تو عادل بادشاہ ہیں، عدل تو آپ کے گھر کا خاصہ ہے. یا علی اگر اعمال ہی آپ نے تولنے ہیں تو یا علی پھر تو عدل ہوگا، ظلم تو ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں تو یا علی کیا وہاں آپ ہماری نیکیاں پوری کر سکتے ہیں؟ علی مسکرائے. مسکرا کے علی نے فرمایا زندگی میں کبھی بھی ہماری ولایت کا انکار نہ کرنا، زندگی میں کبھی بھی ہمارے حق کا انکار نہ کرنا. رہ گئی تمہارے اعمال کی گنجائش تو علی فرماتے جب محشر کے میدان میں اعمال تول رہے ہوں گے اگر تمہاری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو، دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو. ایک میں گناہ رکھے جائیں گے دوسرے میں ولا رکھی جائے گی. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے ہیں. سارے مل کے حیدری. جن سے محبت کرو پھر محبت کا تقاضا جیسا وہ چاہیں ویسے ہو جائے. اندر آگ لگے گی تو باہر آئے گی. عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے. بیج گندا ہو تو فصل گندی ہوتی. اسی لیے دین کے اصول اور ہیں، فروع اور ہیں. وہ دین کی جڑیں ہیں. اگر جڑ ہی نہ ہو تو نہ تنا ہے نہ شاخ ہے نہ پتے. دعویٰ ممبر سے ہو گیا ہے. آج کی تقریر کے حوالے سے گفتگو کا مرکز و محور یہ دعویٰ ٹھہر گیا جو دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا کہ امام اچھا ہونا چاہیے. آج کی گفتگو میں مختصر لمحات میں روشنی ڈالی جائے گی اہمیت امام کہ امت کے ہاں امام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. اشروں کے مضمون ہیں، لمحوں میں طے کرتے ہیں. آج صرف ایک بحث کو چھیڑیں گے کہ امام اچھا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امام اچھا ہو تو گنہگار بھی پار جا سکتے ہیں. بھئی اگر بندے نے نیکیوں ہی سے جنت لینی ہے تو پھر امام کا کیا فائدہ ہے؟ سفارش تو وہاں چلتی ہے نا جہاں کوئی اونچ نیچ ہو. اور کوئی بھی بندہ حرف آخر نہیں. کوئی عبادت گزار اپنی عبادت کو یہ کہہ کے مکمل نہیں کر سکتا کہ جو میں نے پڑھی ہے یہ ہر صورت میں کروں. امام اچھا ہو گناہگار پاک، اور اگر امام برا ہو تو تہجد گزار بھی جہنم. آئیے میں اسی دعوے پہ دلیل دیتا ہوں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون. قرآن نے پورا واقعہ لکھا اور اللہ جو قرآن میں پچھلے نبیوں کی باتیں لکھتا ہے یہ کتاب کو وزنی کرنے کے لیے نہیں لکھتا، یہ نصیحت کے لیے لکھتا ہے تاکہ باتیں پرانی ہوں نصیحت تازی ہو جائے.
خدا نے کہا کہ موسیٰ اپنی مٹھی پر جو مسلمان کی امتی تھے انہیں بچا کے جا رہا تھا. فرعون موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا. اب یہ قرآن میں صرف میں واقعہ پڑھوں گا, اہمیت امام پڑھوں گا. نعرے کی چھٹی, داد کی چھٹی, توجہ بھی شرط ہے اور نتیجہ وصول کرنا بھی شرط ہے. موسیٰ آگے آگے, پیچھے پیچھے, آگے آگے موسیٰ, پیچھے موسیٰ کے امتی, پیچھے فرعون کا لشکر. قرآن نے جو تصویر کھینچی, قرآن کہتا سامنے آگے دریائے نیل. دریائے نیل کا آنا تھا. موسیٰ کی امتی پریشان ہو گئے. انہوں نے پریشان ہو گئے کہ موسیٰ اب کہاں جائیں گے, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. آگے جائیں تو دریا میں گرتے ہیں, پیچھے جائیں تو فرعون پکڑتا ہے. خدا نے ایک ایک آیت نصیحت کے لیے بھیجی ہے. جو نصیحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. موسیٰ کے ماننے والوں نے اللہ کو نہیں بلایا, انہوں نے یا اللہ مدد نہیں کہا. انہوں نے مشکل میں موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ اب کیا کرنا ہے, موسیٰ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا موسیٰ اب ہٹ تو رستے سے, اب ہمیں سیدھی اللہ سے بات کرنے دے. لیکن انہیں پتا ہے جب حجت درمیان میں ہو پھر اسے سیدھا نہیں بلایا کرتے. انہوں نے موسیٰ کو بلایا, موسیٰ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر موسیٰ نے اللہ سے رابطہ کیا. خدا نے کہا طریقہ بھی یہ ہے, امت حجت سے مانگتی ہے, حجت اللہ سے مانگتی ہے. امت نے حجت سے سوال کیا, حجت نے اللہ سے سوال کیا. جناب موسیٰ نے کہا میرے اللہ کیا کرنا چاہیے. آواز ہے موسیٰ پریشان نہ ہو, میں نے آپ کو عصا معجزے میں دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ ماریے. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتے ہیں لہریں پھٹ گئیں, درمیان سے رستہ نکل آیا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا گزرو اس رستے سے, خدا نے ہمارے لیے رستہ بنا دیا ہے. رستے کا بننا تھا, قبیلے 12 تھے, قومیں 12 تھی. ہر ایک قبیلے نے دوسرے کا گریبان پکڑ لیا. پہلے نے کہا ہم گزریں گے, دوسرے نے کہا ہم گزریں گے. موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ لاڈلی قوم ہے, پکی پکائی ان کی عرش سے آتی ہے, منو سلوا یہ کھاتے ہیں, رستہ تو نے ایک بنا دیا, قبیلے میرے پیچھے 12 ہے. خدا نے کہا موسیٰ وقت ضائع نہ کر, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, نہ 3 نہ 13, رستے ہو گئے 12. ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. موسیٰ اپنی قوم کو لے کے 12 رستوں سے پار چلا گیا. اللہ نے 12 رستے کیوں بنائے؟ خدا نے معصوم کی طاقت بتانی تھی. خدا نے کہا ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 رستوں سے ایک قوم پار کروا دیتا ہے. 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا. موسیٰ نے موسیٰ کی قوم پار گئی 12 رستوں سے. حضرت موسیٰ کے پیچھے جتنے بندے تھے وہ سارے دریا میں اتر گئے. اور سارے بچ کیوں گئے؟ انہوں نے امام پہ توکل کیا. یعنی کہ دریا پہ پاؤں رکھتے ہوئے ایک بھی موسیٰ کے امتی نے نہیں پوچھا کہ بچیں گے. یہ اعتماد تھا ان کا امام. انہوں نے پاؤں رکھ دیا, موسیٰ کے پیچھے چلتے گئے, پار گزرتے گئے. جو ہی وہ دریا کے وسط میں پہنچے, درمیان میں نصف, تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ جس کے ڈر سے دریا میں آئے تھے وہ بھی پیچھے ہی آ رہا. اب برے اچھے امام کا طریقہ تو بتا, اب برے امام کا انجام سنو. انہوں نے موسیٰ سے کہا حضرت موسیٰ ذرا پیچھے تو دیکھیے, یہ رستہ تو ہمارے لیے تھا, یہ اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ موسیٰ نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا, منہ آسمان, میرے اللہ یہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا موسیٰ تو اپنے بچا, تو میرے مالک میرے تو بچ جائیں گے, تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ اب جملے کا لطف ہے اس جملے. خدا نے کہا موسیٰ میں نے صرف فرعون نہیں مارنا, آخری فرعونی بھی مارنا. تو اپنے بچا, انہیں ذرا اندر آنے دے. قرآن کہتا ہے پھر تصویر بڑی کمال بنی کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا, فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا.
یہ سارے پار جا چکے تھے، وہ سارے اندر آ چکے تھے. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت اسرائیل کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے. خدا کہتا اس دن میں نے ایک ہی وحی کی تھی، اور وہ بھی سیدھی میں نے نیل کی لہروں پہ کر دی تھی. میں نے پانی پہ وحی کی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اسلام آباد بھلے اعلیٰ بولے نہ بولے، اللہ قیامت والے دوزخ کی آگ پہ وحی کر دے گا، علی والوں کو چھیڑنا نہیں، علی کے دشمن کو چھوڑ. فخر السادات عظیم با عمل ذاکر عزادار ذاکر جناب سید ذریت عمران شرازی صاحب تشریف پہ آئے. موسیٰ والے سارے پار. کیوں؟ امام اچھا. فرعون والے سارے غرق. کیوں؟ امام. بابا جی گفتگو اہمیت ہے امام پہ. حضرت موسیٰ اپنے بندے بچا کے لے گئے، فرعون والے بندے سارے غرق ہو گئے. خطیب عالم محمد قبلہ اظہر سن زیدی صاحب یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور بزرگ اس جملے کو ضرور سمجھیں گے. زیدی صاحب کہا کرتے تھے مصری تھا پانی میں گھل گیا. مصری تھا پانی میں گھل گیا. حضرت موسیٰ اپنے بندے بچا کے جب حضرت موسیٰ دریا سے پار گئے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے گنتی شروع کی کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئے تھے یہ سارے ہی آ گئے کہ نہیں. جب حضرت موسیٰ بندے گر رہے تھے تو ان میں سے ایک ہے وہ جو اپنا چہرہ چھپا رہا. موسیٰ کی نظر سیدھی اس پہ گئی. موسیٰ نے کہا یہ مشکوک بندہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہا ہے؟ موسیٰ نے اسے قریب بلایا. جب وہ قریب آیا تو حضرت موسیٰ بھی حیران رہ گئے. وہ سامری جادوگر تھا اور یہ گھر سے فرعون کے پیچھے چلا تھا. اس نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ سب سے بڑا بدبخت تھا جس نے دربار میں جادو دکھا دکھا کے لوگوں کو فرعون کا سجدہ کرنے پہ مجبور کیا تھا. فرعون خود تو جادوگر تھا ہی نہیں، جادو کرتا تھا سامری. جب لوگ سامری کو مانتے، سامری فرعون کو سجدہ کر دیتا اور ان سے کہتا کہ جو کچھ میرے پاس طاقت ہے اس رب کی وجہ سے، لہذا تم بھی اسے سجدہ کرو. یہ فرعون کا سب سے بڑا سجدہ کروانے والوں میں سے تھا. یہ سامری جادوگر فرعون مر گیا، فرعونی مر گئے اور یہ پار آ گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے. حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے بچا؟ اب جو جملہ اس نے کہا وہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. میں اب یہاں پڑھوں گا، چہروں کی رونق سے اندازہ ہو جائے گا کہ جملہ واقعی حق بنتا تھا، اسے قرآن میں لکھا جائے. خدا نے کہا سامری نے جو جملہ کہا، فرعون کا سپاہی اور موسیٰ کے پیچھے کھڑا. موسیٰ نے کہا تو بچا کیسے؟ اس نے ہاتھ باندھ کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا. جسے بات سمجھ میں آئی وہ بندہ بولے گا، جسے موضوع یاد ہے. میں نے عین آخری لمحوں میں آ کے امام تبدیل کر لیا. جب سے میں نے یہ آیت پڑھی تب سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہر کا مقد سے پلٹا تھا. امام تبدیل کر لینے میں بھی بخشش ہو سکتی. اسی لیے تو حکم ہے معصوم کا کہ مرتے ہوئے بندے کو بھی یاسین سناؤ. اور بندوں نے امام کی حکمت نہیں سمجھی، یاسین کو بندے مار سورت سمجھ لیا کہ شاید یہ سورہ یاسین. امام سے پوچھا گیا تھا مولا سورہ یاسین پڑھنے سے میں آسانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا مولا کیسے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس میں ایک امام مبین کا ذکر ہے. اس کو مرتے ہوئے امام میری آنکھوں کے سامنے اس بچڑے کو بلوا. قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے یہ جملہ کہا یا سامری نے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا یا بچڑا بول پڑا. بچڑے کا بولنا تھا. حضرت موسیٰ نے انگشت پہ دنداں ہو کے حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبایا، دبا کے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری مجھے صرف اتنا بتا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے؟ تیرے کہنے پہ یہ بچڑا بولا کیسے؟ نہ تو نبی ہے، نہ تو معصوم ہے، نہ تو پیغمبر ہے، نہ تو فرشتہ ہے، نہ تو ملک مقرب ہے، پھر تیرے کہنے پہ یہ بے جان بچڑا کیسے بولا؟ جو اس نے جواب دیا میں وہ پڑھنے لگا ہوں. اس نے دیکھے گا موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے آ رہا تھا میں بھی تیرے پیچھے تھا. میرے ذہن میں خیال آیا
یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا؟ تو پھر میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھا، جو تجھے رستہ دکھا رہا تھا۔ سامری کے اندر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس گھوڑے کے قریب گیا، اس نے اپنا سم اٹھایا، نیچے سے زمین سے نور نکلا، فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس سم کے نیچے سے مٹی ہٹائی، میں نے اپنی جیب میں چھپا لی، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی۔ اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا یہ موسیٰ کے آگے گھوڑے پہ کون تھا تو اہل تشیع نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہوتا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ اہل سنت نے کہا نہیں، یہ حضرت جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں اپنے سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ حضرت جبرائیل تھے۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا جبرائیل ہے کون؟ جبرائیل ہے علی کا شاگرد، جبرائیل ہے حسنین کا درسی، جبرائیل ہے بطول کا نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے زلجنا میں کتنی طاقت۔ امام اچھا ہو تو گنہگار پار، پھر اس امت کو بچانے کے لیے اس امام کی قربانی بہت بڑی ہے۔ مصائب کی دنیا سے بڑا منفرد لہجہ مالک کی عطا ہے ان پہ، ان کے لہن پہ، ان کی زبان پہ۔ بڑے بہتر انداز سے آپ کو مصیبت سنائیں گے سادات کی، صرف 2 سطریں پڑھ دیتا ہوں۔ یزید نے کربلا کے جنگل میں لا کے مارا محمد کے بیٹے کو۔ اس کے ذہن میں یہ سازش تھی کہ قتل چھپ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے 4 قتل آبادی میں ہوئے اور قاتل چھپ گیا۔ رسول کا قتل حجرے میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کا قتل محراب میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا۔ حسن کا قتل مدینے کی گلیوں میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ تو آبادی میں قتل ہوئے اور قاتل نہیں پکڑے گئے، اسے تو میں نے مارا بھی جنگل میں لا کے ہے، مروایا بھی میں نے 9 لاکھ سے ہے۔ اگر تاریخ لہو تلاش بھی کرے گی تو کس ہاتھ پہ کرے گی؟ 9 لاکھ نے تو مارا ہے جنگل میں محمد کا بیٹا، کیسے تاریخ کو پتا چلے گا کہ اصل قاتل کون تھا؟ لیکن اسے کیا پتا تھا؟ بکھری ہوئی لاش کے قریب سے رسیاں پہن کے ایک بہن گزری ہے، اس نے حسین کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھا، روک گدی حسین تو گھبرانا نہ، ان کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں تھی۔ حسین میں اب گھر واپس نہیں جاؤں گی، حسین میں سیدھی قاتل کے گھر جا رہی ہو، حسین میں وعدہ کرتی ہو میں تیرا سر والا نیزہ شام میں اس کے محل میں لے جا کے پھر اس سے پوچھوں گی اب بتا تو نے باغی مارا ہے یا نوازی مارا ہے؟ یا حسین کی لاش سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ، زینب تم میرا لہو بچانے جا رہی ہے۔ زینب کی آواز آئی حسین آخری بار تو میرے خیمے میں آیا تھا، میں نے تیری پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ حسین اب بہن لڑنے جا رہی ہے، اب ایک بار بہن سے مل لے۔ ادھر ادھر حسین کو ڈھونڈ رہی تھی، یا ایک ٹوٹی ہوئی تلواروں پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے، کوئی سید بیٹھا ہو مجھے معاف کر دینا۔ ہاتھ کھلے ہوتے تو شاید ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی، ہاتھ تو بی بی کے بھٹے ہوئے تھے، بی بی نے کوہنیوں سے پتھر ہٹائے، ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش میں نظر پڑی، سید زادی کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا، روک کے تھی این این راس الحسین، حسین مجھے بتا تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الردا، زینب تیرا برقع کہاں گیا؟